یہ دو دو تین تین چار چار کمانا پھر کیا ہوگا بھائی؟ دو 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 کا مطلب دو ہے، دو سے نکاح کر لو، تین سے کر لو یا چار سے۔ میں آپ کو کہوں کہ ان سب کو 10 روپے دے دو، 10 روپے دے دو، کتنے دیں گے؟ ایک بندے کو کتنے دیں گے؟ تو دو دو سے کر لو، مطلب دو سے کر لو، تین تین سے کر لو تو مانا کیا ہوگا؟ تین سے، چار چار سے، چار سے۔ جی ولا يتزوج العبد اکثر من اثنین، غلام جو ہے وہ دو سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آزادی، غلامی جو ہے یہ حقوق کو نصف کر دیتی ہے تو نعمتوں کو بھی نصف کر دیتی ہے۔ اسے لکھا ہوا ہے کہ رقیت، غلامی نعمتوں کو تنصیف کر دیتی، نصف کر دیتی ہے، اور عورتوں کا حلال ہونا بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت میں بھی وہ آزاد کے مقابلے میں غلام نصف ہوں گے۔ آزاد مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ شادی کر سکتا ہے 4 عورتوں کے ساتھ، آزاد عورتیں ہوں اور لونڈیاں ہوں یا لونڈیاں ہوں۔ نہیں ہے جائز کے لیے شادی کرنا ان سے زیادہ سے، اور نہیں شادی کر سکتا غلام 2 سے زیادہ سے، 2 عورتوں سے زیادہ عورتوں سے۔ فإن طلق الحر إحدى الأربع طلاقا باإنا لم يجوز له يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها، آزاد بندے نے اگر 4 بیویاں تھیں اس کی اور ان میں سے ایک کو اس نے طلاق دے دی تو 3 رہ گئیں پیچھے، اب چوتھی سے وہ نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ جس کو طلاق دی ہے اس کی عدت نہیں گزر جاتی۔ اس کو طلاق دی، اس کی عدت جب تک نہیں گزرتی تو ایک اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ یہ عدت گزارنا جو ہے وہ متعلقہ اپنی یہ مرد اور یہ عورت، یہ مرد کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ اب تک متعلقہ کا نکاح من وجہ اس کے ساتھ باقی ہے، کچھ نہ کچھ باقی ہے، اس لیے کہ نکاح کے بعض احکام ابھی تک باقی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ عدت، وہ عدت اسی وجہ سے گزرا رہی ہے، اس کے نکاح کی وجہ سے، اس لیے نکاح کے کچھ حقوق باقی ہیں، تو جب تک یہ نکاح مکمل طور پر اس کے حقوق ختم نہیں ہوتے تو وہ چوتھی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر طلاق دے دی آزاد آدمی نے 4 بیویوں میں سے ایک کو طلاق بائنہ، تو نہیں ہے جائز اس کے لیے شادی کرنا چوتھی کے ساتھ یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے اس کی۔ فَإِذَا زَوَّجَ الْأَمَةَ مَوْلَاهَا ثُمَّ آتَكَتْ فَلَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، کسی مولا نے اپنی لونڈی کی شادی کروا دی، مولا نے اپنی لونڈی کی شادی کسی بندے سے کروا دی، پھر مولا نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا، جو ہی وہ آزاد ہوگی تو اسے اختیار ہوگا کہ وہ جس خاوند سے اس کا نکاح کروایا تھا مولا نے، چاہے اس کے ساتھ رہے تو چاہے نکاح توڑوا دے، اسے نکاح توڑنے کا بھی اختیار ہے، اس کے ساتھ رہنے کا بھی اسے اختیار ہوگا۔ سمجھ آئی؟ لونڈی کی شادی کروا دی کس نے؟ مولا نے، پھر اس لونڈی کو آزاد کیا تو آزاد ہوتے ہی اسے اختیار ہوگا، اگر وہ چاہے تو اس خاوند کے ساتھ رہے اور چاہے تو وہ جدا ہو جائے۔ اگر وہ اس وقت، اس نے جب آزاد ہوئی اس وقت اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں اسی کے ساتھ رہوں گی، بعد میں اسے زندگی میں نکاح توڑوانے کا اختیار نہیں، یعنی وہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ میں نکاح میرا ختم ہو گیا، یہ ختم کروائے قاضی، ایسا نہیں کر سکتا۔ جب شادی کی کروائی مولا نے، شادی کروائی لونڈی کی اس کے مولا نے، پھر آزاد کر دیا کیا اس کو، تو اس لونڈی کو اختیار ہے آزاد ہو چاہے اس کا خاوند یا غلام ہو۔ اسی طرح اگر مکاتبہ لونڈی کا نکاح کروا دیا تو اسے بھی اختیار ہے۔ مکاتبہ کون سی ہوتی ہے؟ جس سے مالک نے یہ طے کیا ہو کہ اسے پیسے کما کر دے، جتنے ان کو طے ہو گئے تو وہ اسے آزاد کر دے گی، یہ دے گا مولا، اسے مکاتب غلام یا مکاتبہ لونڈی کہتے ہیں۔ فَإِن تَزَوَّجَتْ أَمَةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا ثُمَّ أُوتِكَتْ صَحَّ النِّكَاحُ وَلَا خِيَارَ لَهَا، اگر کسی لونڈی نے غلامی کی حالت میں مولا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، پھر اسے مولا نے آزاد کر دیا، تو وہی جو نکاح اس کا پیچھے ہوا تھا نا مولا کی اجازت کے بغیر، وہی نکاح اس کا ہو جائے گا، لیکن ولا خیار لها، اسے نکاح توڑوانے کا اختیار نہیں ہے۔ نکاح توڑوانے کا اختیار تو تب تھا نا جب اس کا نکاح کب کیا گیا تھا؟ جب وہ غلام تھی۔ ابھی جب نکاح غلامی میں کیا ہے، مولا کو پتہ ہی کوئی نہیں، تو اس کا نکاح ہو گیا ہے؟
کوئی نہیں ہوا نا, ایجاب قبول ہوا ہے لیکن اس کا نکاح واقعہ نہیں ہوا. جب مولا نے اسے آزاد کیا تو آزاد کرنا سے کیا ہو جائے گا, اس کا نکاح تو ہو جائے گا. اب اسے وہ خود مختار ہے, اب اس کا وہ پچھلا قول نافذ ہو جائے گا, لیکن اسے اب نکاح توڑوانے کا اختیار کوئی نہیں ہے, کیونکہ نکاح توڑوانے کا اختیار تب ہوتا ہے جب نکاح اس نے کیا تھا غلامی میں, اب آزاد ہوئی ہے. اس کا نکاح واقعہ ہی کب ہو رہا ہے, جب وہ آزاد ہوئی ہے. تو جو جس نے آزاد عورت نے نکاح کیا ہے تو اسے نکاح توڑوانے کا اختیار نہیں, سوائے خلا کی صورت جو آگے آئی. اگر شادی کی لونڈی نے اپنے مولا کی اجازت کے بغیر پھر آزاد کر دیا اس کو مولا نے, تو نکاح صحیح ہو جائے گا, اور نہیں ہے خیار اس عورت کو. ومن تزوج امرأتين في عقد واحد احداهما لا يحل له نكاحها وسخ نكاح التي لا يحل له نكاحها وبطل نکاح الاخرى. کسی بندے نے دو عورتوں سے نکاح کیا اور اکٹھا ایک عقد کیا, ان میں سے ایک عورت ایسی ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہی نہیں ہے, تو جس عورت کے ساتھ نکاح جائز تھا اس کا ہو جائے گا اور دوسری کا نہیں ہوگا. کیا کہا اس نے؟ دو عورتوں سے نکاح کیا اس نے, ایک ہی, دونوں اکٹھی بیٹھی ہوئی ہیں, تو دونوں سے ایک اس میں سے اس کی کوئی محرم ہے, یا اس کے مثلا اس کی محرم ہے, بہن پھوپھی کوئی بھی ہے, جس کے ساتھ نکاح دائمی حرام ہے, نہیں ہوتا. اس نے ان دونوں عورتوں کو مخاطب کر کے کہا, جو بھی دو تھی, ایک تو اس کی محرم تھی, ایک اور تھی کہ میں نے تم دونوں سے نکاح کیا, انہوں نے کہا ہم نے قبول کیا. تو یہاں پہ جو محرم ہے اس کے ساتھ تو نکاح اس کا ہو نہیں سکتا, کیونکہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے, تو دوسری کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا. یہ مسئلہ آپ کہیں گے بڑا واضح سا مسئلہ, اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں بھی سمجھے. یہ اس لیے مسئلہ بیان کیا ہے, کتاب البیوع میں یہ بات آئی تھی کہ بندہ دو چیزیں بیچنے لگا, ایک چیز اس میں سے مال ہے, دوسری چیز مال نہیں ہے, یا ایک چیز اس کی اپنی ہے, دوسری کسی کی غصب کی ہوئی ہے, دونوں ملا کے بیچنے لگا. تو وہاں پہ کیا کہا تھا, دونوں کی بے نہیں ہوگی, یا تو دونوں کی بے ہو جائے گی یا دونوں کی بے نہیں ہو جائے گی, یا تو دونوں کی بے ہونی چاہیے یا دونوں کی نہیں. یہاں دونوں کی نہیں ہوگی, کیونکہ یہاں پہ اس کو کہتے ہیں تفرق الصفقہ, صفقہ سودے کا ٹوٹنا لازم آ رہا ہے, آدھی چیز کی بے ہو جائے آدھی کی نہ ہو, اس وجہ سے یہ بے نہیں ہوگی. تو یہاں پر بھی کیا ہے, یہاں پر یہ وہی بات آ رہی تھی کہ یہاں ایک عورت حلال ہے, جیسے وہاں پہ دو چیزیں تھیں نا, ایک بندے کی اپنی اور ایک دوسرے کی. اپنی تو بیچ سکتا ہے, دوسرے کی نہیں بیچ سکتا, دونوں کو اکٹھا بیچا تو کیا کہا, سارے کی بے نہیں ہوگی. اس طرح نکاح میں بھی کیا ہونا چاہیے بھلا, ایک کے ساتھ دونوں سے اکٹھا عقد کر رہا ہے نا, تو جب عقد کر رہا ہے ایک, تو یا تو دونوں سے نکاح ہونا چاہیے یا دونوں سے نہیں ہونا چاہیے. یہاں ایک سے ہو جائے گا, دوسری سے کیوں نہیں. کہتے ہیں وہ جو دوسری ہے وہ اس کے نکاح کا محل ہی نہیں ہے, وہ حلال ہے اس کے لیے, اس کی محرم ہے, وہ اس کے نکاح کا نہیں ہے, محل ہی نہیں, اس لیے اس کا نکاح کرنا بھی جائز نہیں. بندے نے نکاح کیا دو عورتوں سے ایک عقد میں, ایک ان میں سے ایسی ہے کہ نہیں ہے اس کے لیے نکاح اس عورت کے ساتھ کرنا, اور دوسری کے ساتھ نکاح کرنا صحیح ہے, تو سخا نکاح ہو جائے گا اس عورت کا جس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا حلال ہے, اور دوسری کا نکاح باطل ہو جائے گا. وَإِنْ كَانَ بِالزَّوْجَةِ عَيْبٌ فَلَا خِيَارَ لِزَوْجِهَا. اگر زوجہ میں کوئی ایسا مخفی عیب ہو جو پہلے ظاہر نہیں ہوا, اب پتہ چلا ہے خاوند کو, تو وہ یہ عذر نہیں ہے اس کے طلاق دینے کا, اس سے جدائی کرنے کا یہ والا عذر نہیں بن سکتا. جب ہو زوجہ کو کوئی عیب, فلا خیار لزوجہ, تو زوج کو نکاح توڑوانے کا اختیار نہیں. فَإِنْ كَانَ بِالزَّوْجِ جُنُونٌ, اگر زوج مجنون ہو, یا اسے جزام جوڑ کوڑ کا مرض ہو, اس کا خون گوشت گرتا ہے, یا برسن یا اسم پر سفید نشان ہے, تو عورت کو نکاح توڑوانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ شیخین فرماتے ہیں, امام محمد فرماتے ہیں اسے نکاح توڑوانے کا اختیار ہے. کیا بولا؟ کیا زوج کیا یا تو مجنون ہے یا اسے کوئی ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے بندہ اس کے قریب نہیں جا سکتا, اس سے نفرت کرتا ہے, تو عورت کو پھر بھی نکاح توڑوانے کا اختیار نہیں ہے.
قال محمد، امام محمد فرماتے ہیں نال خیار، اسے نکاح کروانے کا اختیار ہے. وَإِذَا إِنْ كَانَ إِنِّينَ نَجَّرَ الْحَاكِمُ حَوْلًا فَإِنْ وَصَلَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِنْ طَلَبَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ. اگر زوج انین ہو، انین مطلب جس میں طاقت نہ ہو، جس کے کمزوری ہو، جس کو کوئی نامرد اس کو کہتے ہیں، جو وطی نہ کر سکتا ہو کسی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، تو حاکم اسے 1 سال کی مہلت دے گا. 1 سال تو اپنا علاج کروا. وَإِنْ وَصَلَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ فَلَا خِيَارَ وَإِنْ اگر وہ اس مدت میں ٹھیک ہو سکتا ہے، اگر 1 سال کی مدت میں وہ صحیح ہو سکتا ہے تو اب اسے نکاح توڑانے کا اختیار نہیں ہے. وَقَرْنَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِنْ طَلَبَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ قاضی ان میں جدائی ڈلوا دے گا اگر عورت مطالبہ کرے تو. زوج کیا ہو؟ انین ہو تو 1 سال کیا کیا جائے گا؟ اسے مہلت دی جائے گی. اگر وہ اس مدت میں اپنا علاج کروا لے تو اسے عورت کو نکاح توڑانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور اگر وہ سال میں بھی ٹھیک نہیں ہوا تو پھر عورت نے مطالبہ بھی کر دیا تو قاضی ان میں جدائی ڈال دے گا. والفرقۃ تطریقۃ بائنۃ ولہا کمال مہر اذا دخل بها. جدائی جو ان کے درمیان ہوگی نا، یہ جدائی طلاق بائنہ ہوگی اور اس عورت کو پورا مہر بھی ملے گا. اذا کان قد خلا بها، جب وہ اس کا مہر اگر زوج انین ہو تو حکم دے گا، مہلت دے گا اس کو حاکم 1 سال کی. اگر پہنچ جائے عورتوں تک یعنی وطی کر سکے اس مدت میں تو عورت کو کوئی اختیار نہیں. وَإِلَّا وَغَرْنَا قاضی میں جدائی ڈال دے گا اگر طلب المرأۃ، اگر عورت نے اس کا مطالبہ کیا. اور یہ جدائی طلاق بائنہ ہوگی اور عورت کو پورا مہر ملے گا جب اس نے اس کے ساتھ خلا یا اس کے ساتھ خلوت کی ہوگی. وَإِذَا كَانَ مَجْبُوبًا فرق القاضی بینہما فی الحال ولم یعجل. اگر وہ مجبوب ہو، جو پچھلے مسئلے میں آیا کہ اس کا ذکر ہی کٹا ہوا ہے، تو قاضی میں فوراً جدائی ڈلوا دے گا کیونکہ اس کو انتظار کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو ہے دوسرا جو ہے اس کو 1 سال کی مہلت دی جائے گی. اذا اسلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه القاضي الاسلام فإن اسلم فهي امرأته فإن ابان الاسلام فرق بينهما وكان ذلك طلاقا بائنا عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف فيه. اگر مرد اور عورت کا کسی بھی مذہب میں تھے، ان کا آپس میں نکاح ہوا تھا، تو عورت نے اسلام قبول کر لیا، خامند اس کا کافر ہے، تو قاضی اس کو اسلام کی دعوت دے گا. اگر وہ اسلام قبول کر لے تو یہ اس کی بیوی رہے گی. اگر اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو فرق بینہما، قاضی مسلمان ان میں جدائی ڈال دے گا اور یہ جدائی طلاق بائنہ ہوگی. طرفین فرماتے ہیں، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ بغیر طلاق کے ہی ان میں جدائی ہو جائے گی. جب عورت نے اسلام قبول کر لی، مسلمان کسی بھی کافر کے محتاج نہیں رہ سکتی مسلمان عورت، تو وہ ابھی تک کافر ہے جس لیے اسے اسلام کی دعوت دی جائے گی. اب وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو ان میں جدائی ڈلوا دی جائے. یہ جو کہا کہ جدائی طلاق ہوگی، انہوں نے فرمایا جدائی طلاق ہوگی، اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوگی، بغیر طلاق کے بس صرف قاضی نے جدائی ڈلوا دی. تو اس کا فرق یہ ہوگا کہ اگر وہ شخص کبھی مسلمان ہو جاتا ہے، وہ جو اس کا مسلمان ہو جاتا ہے، وہ اس